لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا تو فرشتوں نے نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور کہا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ پھر فرشتوں سے مخاطب ہوا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان نے اپنے دل میں کہا، باخدا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں ہرگز خدا کا حکم نہ مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا، اور نفرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جہاں تھوک پڑی تھی اسی جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دی، اور خدا نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہیں۔ اسے آدمی سے انس ہے، اس لیے کہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ رات کو جاگتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا ہے، اس لیے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ پوچھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا، میں حضرت آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ جو ہر لطیف اور نورانی ہے، جبکہ مٹی جسم کثیف اور ظلمانی ہے۔ پھر میں لطیف ہو کر کثیف کے آگے کیوں جھکوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو ذلیل اور مالعون ہے۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ فرمایا، مہلت دی۔ پھر شیطان نے قسم کھا کر کہا، میں تیری مخلوق کو دائیں بائیں، آگے پیچھے اور چاروں طرف سے گھیر لوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تیرے کہنے پر چلا اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کروں گا، اور 4 سمتیں تیری اور 2 میری ہیں۔ جب میرا بندہ نادم ہو کر سر سجدے میں ڈالے گا اور طلب مغفرت کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے گا تو میں اس کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ شیطان نے پھر عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اولاد آدم پر پوری قدرت اور قابو دے۔ فرمایا، میں نے تجھے ان پر قدرت دی۔ شیطان نے عرض کیا، کچھ اور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے مال و دولت پر قدرت دی، جس طرح چاہے خرچ کروا سکے گا۔ شیطان نے عرض کیا، اور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، نسل آدم کا سینہ تیرا مسکن بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی، تو نے شیطان کو مجھ پر پورا غلبہ دے دیا ہے، میں اس کے مکر و فریب سے کیسے بچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، جو تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کروں گا جو اسے شیطانی وسوسوں سے بچائے گا۔ عرض کیا، الہی، اور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، اور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے سر پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کیا تو شیطان نے کہا، الہی، تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا اور کتابیں نازل کرے گا، میرا پیغمبر اور کتاب بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کاہن اور نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے، خیالی تک بندی اور جھوٹے شہری تیری کتاب ہیں۔ شیطان نے عرض کیا، میرا موزن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا راگ اور گانا۔ شیطان نے عرض کیا میری مسجد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتنہ انگیز بازار۔ شیطان نے عرض کیا میرا کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشہ دار چیزیں۔ شیطان نے عرض کیا میرا جال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کو جب بھی وہ مجھ سے استغفار کریں گے میں انہیں بخش دوں گا۔